السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کو سیرہ کہانی میرے راہبر میں خوش آمدید۔ آج کی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنو قریظہ کی بدعہدی کا کیا انجام ہوا۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ جب مسلمانوں کو اس بدعہدی اور غداری کا پتہ چلا تو ان پر کیا اثر ہوا۔ بنو قریظہ سے جو لوگ آئے انہوں نے آ کر اشاروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ بنو قریظہ نے واقعی وعدہ توڑ دیا ہے۔ اشاروں میں بتانے کے باوجود اکثر مسلمان اس بات کو سمجھ گئے کہ یہودی وعدہ توڑ چکے ہیں۔ جن مسلمانوں کے ایمان مضبوط تھے تو یہ سن کر بھی وہ نہ گھبرائے، مگر جو منافق تھے یا کمزور ایمان والے وہ بہت ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ اگر مدینہ میں ہماری عورتوں اور بچوں کو یہودیوں نے مار دیا تو کیا ہوگا۔ کچھ منافق تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اندر مدینہ میں یہودی دشمن بن گئے ہیں اور ہمارے گھروں میں تو کوئی مرد بھی نہیں ہے، آپ ہمیں واپس جانے دیں، ہمیں نہیں جنگ کرنی۔ پیارے بچوں، ان منافق مسلمانوں نے ایسے کمزور وقت میں ثابت کر دیا کہ ان کا ایمان بہت ہی کمزور ہے، جبکہ سچے مسلمان مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے مسلمانوں کا پتہ چلانے کے لیے مشکلات میں ڈال کر دیکھتے ہیں۔ بس سارے واقعات کو غور سے سمجھتے رہیے، آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے کو سمجھ جائیں گے۔ بنو قریظہ سے جو مسلمان ڈر گئے تھے ان کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ ادھر واقعی اللہ تعالیٰ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے یہودیوں کو خوف زدہ کر دیا، مگر منافق مسلمانوں کو تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا والی بات کا نہیں پتہ تھا۔ اگر انہیں یہ بات پتہ چل جاتی تو پھر شاید ایسی بزدلی کی باتیں نہ کرتے۔ آپ سوچیں کہ کیسے کئی لوگ انسانوں پر تو بھروسہ کرتے ہیں مگر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بنو قریظہ کے وعدہ توڑنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو کے لیٹ گئے اور اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، لوگوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مسلمانوں سے کہا کہ وہ مدینہ چلے جائیں اور جا کر اس بات کا خیال رکھیں کہ یہودی عورتوں اور بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پیارے بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہودی اور کافر مل کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ جو خندق کے دوسری طرف جنگ کے لیے کھڑے ہیں، ان میں سے جو یہودی بنو غطفان کے ہیں ان کو کچھ مال و دولت کا لالچ دے کر ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس جنگ سے نکل جائیں تاکہ کافروں کی تعداد کم ہو جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ان کافروں کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سے کی۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم آپ کی بات ضرور مان لیتے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ یہودیوں کو روپے پیسے دے کر جنگ سے روکنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو ہم مدینہ والوں کا خیال آ رہا ہے، مگر آپ ایسا نہ کریں، ہم ان کو اپنا مال و دولت نہیں دیں گے، بس ان کو اپنی تلواریں ہی دیں گے، یعنی ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو خوش ہو کر فرمایا کہ تم لوگوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے،
میں تو صرف اسی لیے یہودیوں کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا چاہتا تھا کہ مجھے مدینہ والوں کا خیال تھا۔ چنانچہ بنو قریظہ کے لیے قتال یعنی تلوار سے جنگ کا فیصلہ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فیصلے سے خوش ہوئے۔ پیارے بچوں، سیرہ کہانی میرے رہبر میں بعد کے دلچسپ واقعات ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔